علی ظفر صاحب نے اپنے قائد کی پوری ہدایات پر عمل نہیں کیا. کیا مطلب بائیکاٹ کر لیا؟ ارے ہاں سنے بھائی، سن لیں پہلے. قائد کا حکم تھا کہ کورٹ نمبر 1 جو ہے وہ فل ہو، باہر بھی بندے ہوں، باہر کم تھے، آج ذرا اندر زیادہ تھے، یعنی ہمارے حامی. اور اس کے بعد پھر آپ اعتراضات کی بوچھاڑ کر کے بائیکاٹ کر کے باہر آئے. یہ ارادہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سین ویسا بنے کہ ایک مرتبہ سین ہوا تھا 28 نومبر 1997 کو. چیف جسٹس ہوتے تھے سجاد علی شاہ. اچھا. تو الزام یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لاہور سے بندے بلوائے، انہیں قیمے والے نان کھوائے کہ کیا کہ بڑھ جاؤ سپریم کورٹ کے اندر. اور جسٹس صاحب جو تھے نا، شاہ صاحب، وہ چیمبر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. بھاگے تو نہیں تھے، بھاگ گئے تھے، باقاعدہ بھاگ گئے تھے. ہی لیفٹ اوکے ہی لیفٹ کورٹ. ایس او پیز کا خیال رکھا. بات یہ ہے کہ کل اس کے لیے پچ بنائی تھی. بہرحال پرانا انقلابی ہوتا ہے. وہ مصطفی کاظمی بیچارے ہیں، وہ پکڑے گئے. خیر وہ گئے، انہوں نے کہا باہر 500 وکلا کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے فیصلہ کریں. وہ اس طرح کا سین بنانا تھا، وہ نہیں ہوا. انہوں نے اپنے اعتراضات وغیرہ کیے کیونکہ بہرحال وہ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، بعد میں معاون بھی بن گیا. انہیں دین اور دنیا، اور انہوں نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ انہوں نے کہا جی ایمس کیوں رہے کہ ہمارے معاون بن جائیں، تو بن گئے. وہ پھر بائیکاٹ دینا ہوا یارو. نہیں، یہ وکیل اگر چاہے تو بن بھی سکتا ہے بائیکاٹ کے بعد. نہیں، ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے، عدالت تھوپتی نہیں ہے. آپ بھیا یو آر پی ٹی آئی سینیٹر، تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہی اب یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ یار بات سنیں میری، آپ پی ٹی آئی کے آپ سینیٹر ہیں، اور اس کی پٹیشن پہ آپ نے کہا جی بائیکاٹ، لیکن اس کے بعد عدالت کا معاون ہو گیا ہوں میں. اب اس بات پہ جو ہے آپ جو کان بھرے جائیں گے نا، تو اگلی جو کلاس ان کی ہوگی نا، ہو سکتا ہے ان کو ملاقات ہی بہت دنوں تک نہ ملے. ٹھیک ہے جی. اصل بات جو ہے نا، جو آپ کہتے ہو، ہوتا یہ ہے کہ جب میں آغاز کرتا ہوں نا بات کرنے کا، آپ فوراً اس کو حق اور باطل کا مارکا بنا لیتے ہو. بس اب منڈے کے دن میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ ڈیولپمنٹ اس طرح جا رہی ہے. آپ فوراً شروع ہو گئے کہ جی قاضی صاحب نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ. اچھا، اب میں نے کہا یار بات سنو میری، میں نے تمہیں خود کہا آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے، میں نے کہا کہ یہ فیصلہ اکتوبر 22 میں آیا ہوا تھا، 1 سال گزر گیا، ٹیک اپ نہیں کیا. سپٹمبر 2023 میں فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا منصب سنبھالا. تو اگر یہ واقعی سمجھتے تھے کہ 63A میں کریکشن درکار ہے تو ان کو فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے تھا، جو کہ نہیں اٹھایا انہوں نے. اب انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب لیا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے ٹوٹلی انفاؤنڈیڈ، بے بنیاد وجوہات کی بنا پر یہ تاثر فروغ پا رہا ہے کہ چونکہ آئینی ترامیم آنی ہے، جن میں سنا ہے کہ مبینہ طور پر کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کی باتیں ہیں، تو قاضی صاحب اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے اٹھا لیا. اب اس سے زیادہ میں اور کیا بات کرتا.